عامہ سے متعلق ہے اور بڑا لائٹلی بھی سم ٹائمز اس چیز کو لیا جاتا ہے، لیکن جیسے اشفاق بریک پر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بھی بات کر رہے تھے تو آپ معمول فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں جو بہت ہی آلودہ ہیں اور یقیناً اس سے ہمارے پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے دمے کی۔ دمہ جی ایک دائمی مرض ہے اور سانس کی نالیوں میں خرابی یا پھیپھڑوں کی نالیاں باریک ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف کے مرض کو دمہ کہا جاتا ہے۔ مرض کی عام علامات میں سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز آنا، کھانسی، سانس پھولنا، پسلیاں چلنا، سینے کا درد، نیند میں بے چینی، پریشانی، تھکن وغیرہ، یہ دیگر چیزیں شامل ہیں۔ اچھا جی، ہم بیسیکلی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس سے آج کل، کیونکہ پہلے اتنا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل ایئر کوالٹی کو میجر کرنے کے طریقے موجود ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے کس حد تک مہلک ہو سکتی ہے۔ وہ PM2 پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں معلق ہوتے ہیں اور آپ کے سانس کے ذریعے جا کے ظاہر ہے کہ سوزش سمیت کئی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم شہر قائد کی بات کریں تو یہاں پر لکیلی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو ریڈنگز ہیں وہ 102 ہیں، جبکہ نارملی یہاں پر لاہور میں 154 ہے۔ اچھا، یہ 0 سے 50 تک ہو تو اٹس ویری گڈ، 50 سے 100 ہو تو تھوڑا سا مسئلہ، 100 سے 150 ہو تو سینسیٹیو گروپس کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور اس سے اوپر پھر آپ تو ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں دمے کے مرض کے حوالے سے، کیونکہ اس کی خطرناک جو نمبر سامنے آئے وہ یہ کہ ہر سال اندازے کے مطابق 3.5 لاکھ انسانوں کی یہ جان لے لیتا ہے۔ تو ہم اسی سارے ٹاپک پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ پلمنری ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے آپ کا۔ تھینک یو سو مچ سر، خبر سویرا میں خوش آمدید۔ تو ذرا بتائیے جو انفارمیشن ہم نے شیئر کی، از اٹ دیٹ لائک ڈینجرس کہ لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے، اور کیا پھر پہلے تو بتائیں کہ ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی سارے ناظرین کو بھی بالکل ایک بات جو آپ نے فرمائی ہے بالکل صحیح ہے۔ پوری دنیا کا آپ ڈیٹا نکالیں، پاکستان سمیت اب اگر جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں اگر آپ نمبر 10 تک گنیں گے ان کو لازمی ہر ملک میں ایزما یا دمہ جسے ہم کہتے ہیں زبان میں وہ اس میں شامل ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں سانس تو لینا ہی ہے اور سانس ہمیں لینا ہے اس فضا میں جس میں ہم موجود ہیں۔ دمے کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں، آپ نے فرمایا سانس کی نالیوں میں سوزش ہو گئی ہے اور وہ باریک ہو گئی ہے۔ اب دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، سانس ہو رہی ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سیٹیاں بج رہی ہیں، اور یہ اس شخص کو ہو رہا ہے جو صرف سانس لے رہا ہے۔ اس میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بہت کام دکھاتا ہے، یعنی کہ یہ فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہے، لیکن مین ٹریگرز وہی ہیں کہ اگر سانس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوا کی، یہ سینسیٹیو ہے، اس کو پرفیوم سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے، گرد و غبار سے بھی ہو سکتی ہے، جو ہوا میں آلودگی پھیلی اس سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کا کوئی تعلق ہے؟ اچھا، یہ اس سے براہ راست تعلق یہ ہے کہ سانس تو وہی ہے جو جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ 70 سے 80% لوگوں میں جن کو دمہ ہوتا ہے ان کو سائنسز کے بھی ایشو ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی باہر سے داخل ہونے والے اریٹنٹس، باہر سے داخل ہونے والی سوزش کرنے والے عوامل یہ اندر جاتے ہیں۔ جیسے چوٹ لگ جائے تو ہمارا ہاتھ یا پاؤں جسم کا حصہ سوج جاتا ہے، اندر سے سانس کی نالیاں سوج جاتی ہیں۔ اگر آپ سلائیڈ بھی دکھا رہے ہوں اپنے اسکرینز پر تو پتہ چلے گا کہ بالکل ایسا لگتا ہے جس کو ہو رہا ہو، کبھی آپ ان سے پوچھیں بچوں سے بڑوں سے، لگتا ہے کہ سینے پہ بڑا سا پتھر کسی نے رکھ دیا ہو اور سانس آ ہی نہیں پا رہا ان کو، اور اسی طرح سیٹیاں بجتی ہیں اور پھر کھانسی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر اگر صحت کی سہولتیں اچھی موجود نہ ہو کہ پھر بچوں سے لے کر بڑوں تک ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی کامن کنڈیشن ہے، اس کو سمجھنا بچوں میں شروع ہوتی ہے عام طور پہ 10 سال سے کم عمر میں، اور یہ زندگی بھر چلتی ہے۔ یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتاؤں سب کو، والدین سن رہے ہیں، جو بچے جن کا وزن بڑھ جائے، وہ بچے جو سگریٹ پینے لگے آگے بڑھ کے، اور بچے جن کو بچپن میں سانس کی بیماری ہو لیکن آگے بڑھ کے وہ فیکٹریز میں کام کرنے لگے، تحقیق نے بتائی یہ 3 وہ عوامل ہیں جس سے یہ دمہ پھر واپس بھی آتا ہے اور شدت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ واٹ از دا کیور؟ اچھا جی، دیکھیں، زخم کا علاج ہے پٹی باندھنا۔ سانس کی نالی میں پٹی باندھی نہیں جا سکتی، سانس تو ہم نے لینا ہے، اور جو باتیں ہم گن رہے ہیں وہ عوامل تو کہیں جانے والی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اگر آپ خاص طور پہ بات کر لیں ایک حد تک ہی جائے گا، لہٰذا اس کا کیور نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ٹھیک بھی ہو، اندر کی سوزش ٹھیک بھی ہو جائے گی اور دوبارہ ان عوامل سے آپ کا واسطہ پڑے گا، سوزش دوبارہ ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، ایک دفعہ گھر میں رینوویشن چل رہی تھی، لکڑی کے برادے کا کام تھا، یہ ساری چیزیں، گلا خراب ہوا اور اس کے بعد پھر مجھے یہ پتہ چلا، مجھے شارٹنیس آف بریتھ ہوئی، تو پھر پتہ چلا کہ اس وقت یہ تھا کہ مجھے بار بار کھانسی اور اس طریقے سے ہوتی تھی۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مونٹیلو کا سوڈیم اور پھر ساتھ انہیلر کا کورس ایک ہوا،
اور پھر مجھے احتیاط کا کہا گیا، یعنی کہ اگر میں اسلام آباد وغیرہ کی سائڈ پہ جا رہا ہوں اور خاص طور پر جنوری آنورڈ جب وہ پولن سے متاثر ہونے کا خدشہ ہو اس وقت احتیاط کروں. اچھا وہ ٹائم گزر گیا، اب مجھے کافی عرصے سے تقریباً کوئی 8-10 سال ہوں گے وہ پرابلم. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم دو ہی عوامل ہو گئے نا، ایک تو آپ کے اندر سوزش نہ موجود ہو سانس کی نالیوں میں، اور یا آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہو. ٹھیک ہے. تو دونوں کو ہی ہمیں انوائرمنٹل کیئر کے لیے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ کو ہو سکتا ہے جن سے اس سے بچنے کی حد الامکان کوشش کریں. لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جو آپ نے کہا کہ 9-10 سال کی عمر سے شروع ہوا اور ایک جو اچانک الرجی کی صورت میں سامنے آیا. جی ایزما بائی ڈیفینیشن ہوتا ہی ہے کہ یہ مستقل نہیں رہتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اندر سوزش ٹھیک ہو گئی، باہر کا انوائرمنٹ ٹھیک ہو گیا، سالوں تک ٹھیک رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اندر مائل ہے جسم سوزش ہونے پہ، جہاں اس کو ٹریگر ملے گا دوبارا سوزش آ جائے گی اور دوبارہ آ جائے گی. چیزوں سے بچیں پھر دیکھیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ آلودگی تو سب سامنا کر رہے ہیں اس کا، اس کے علاوہ گرد و غبار، ہاؤس ڈسٹ مائٹ جو ہے نا گھر میں اگر صفائی نہ ہو رہی ہو، پولن سیزن میں جن کو ہوتا ہے ان کو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ٹوبیکو اسموک ساتھ میں کوئی ہے، اسٹرانگ پرفیومز ہیں جو ہم گھر میں صفائی کرنے کے لیے کلوراکس ڈیٹول ٹائپ کی اسٹرانگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، آسانی سے ہمارے بچے خواتین وہ انہیل کر لیتے ہیں. ان چیزوں سے مینلی خاص طور پر جب آپ کا گلا خراب ہو یا کسی وائرل انفیکشن کا شکار ہو سکتا زیادہ وہ زیادہ ان کو جن کو پہلے ہی سوزش ہے ایک اور وجہ بھی سوزش کی سامنے آ گئی تو وہ مل کر پھر یہ کام کرتے ہیں. تو ماسک بہترین ہے اس کے لیے؟ دیکھیں ماسک ایک ون آف دا مینی اسٹریٹجیز ہے. اس کے لیے پہلے تو اگر اندر سوزش ہے تو ڈاکٹر سے بر وقت معائنہ کرا کر اپنی انویسٹیگیشن کروا کر، معمولی انویسٹیگیشن اس کی ہوتی ہے، کلینکل ڈائگنوسس ہوتی ہے. اندر کی سوزش کو جب تک ہم قابو نہیں کریں گے صرف احتیاط سے کام. اس کے لیے نارملی جو ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں، میں ظاہر ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مونٹیلیکاس سوڈیم does that work effectively 14 دن 15 دن؟ دیکھیں یہ اتنا کامن میڈیکل کنڈیشن ہے کہ بے تحاشا تحقیق موجود ہے اس پر. اس میں جو ریولوشن ہوا، جو ہم نے خود پریکٹس کیا آج سے 25 سال پہلے تک، ہم لوگوں کو دواؤں پہ رکھتے تھے اور وہ عام طور پہ اسٹیرائڈز ہوتی تھی. وہ ایزما تو ٹھیک کر لیتی ہے کیونکہ سوزش تو ٹھیک کر لیتی ہے، لیکن جسم میں سر سے پاؤں تک سائیڈ افیکٹس ان کے ہوتے ہیں. لکیلی کیا ہوا کہ جی وہی دوائیں، شاندار دوائیں اب انہیلڈ فارم میں، انہیلرز کی صورت میں موجود ہیں جو کہ جسم میں کہیں اور نہیں جاتی، صرف سانس کی نالی میں جا کر سانس کے ذریعے باہر آ جاتی ہیں. اور یہ بڑی خدمت ہو جائے گی اس پروگرام کے ذریعے. والدین بھی سمجھ لیں، بڑی بھی سمجھ لیں، یہ ایڈکٹیو دوائیں نہیں ہوتی. اچھا کون سی سر؟ یہ جو انہیلرز کی دوائیں، ان میں کوئی ایڈکٹیو پوٹینشیل نہیں ہے. یہ ہم اپنے ذہن سے نکالیں کہ ایک دفعہ شروع کر لیا تو جان نہیں چھوٹے گی. اس سے سانس کی نالیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جسم کے کسی آرگن میں داخل نہیں ہوتی تو سائیڈ افیکٹ نہیں کراتی. کیونکہ جو بھی ٹیبلٹ آپ کھائیں گے، دوا کھائیں گے، وہ لازمی خون کے دورانیے میں شامل ہو جائے گا. سائیڈ افیکٹ ہوں گے. انہیلرز میں ایسا نہیں ہوتا. انہیلرز اور ایوہیلرز میں فرق کیا ہوتا ہے سر؟ سوری جی، انہیلرز اور ایوہیلرز. اچھا یہ کیونکہ بہت سارے اب نمونے بن گئے کہ کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں مسٹ انہیلرز، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ڈرائی پاؤڈر انہیلرز. وہ ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کس مریض کی سوٹیبلٹی اور کس کی ایجوکیشن لیول کتنا ہے، کس کو کون سا انہیلر تجویز کرنا ہے. لیکن دوائیں انتہائی سیف ہیں، ان سے سسٹمک سائیڈ افیکٹس عام طور پہ سامنے ہی نہیں آتے اگر صحیح طرح استعمال کیا. بہت افیکٹو ہیں. تو اگر بر وقت تشخیص بھی ہو، انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھا جائے، علاج ٹھیک ہو جائے. آپ مستند مریض کے پاس جا کے اپنا علاج کر رہے ہو، بچوں کی بڑھوتی، بچوں کی پروگرس بچوں میں ہوتا ہے، ینگ لوگوں میں ہوتا ہے. ان کی کوالٹی آف لائف، وہ ایک ایکٹیو رول پورے معاشرے میں اپنے کیریئر میں پلے کر سکتے ہیں. اس کو ٹیبو نہ بنائے. یہ بہت ایسا رہ سکتا ہے، یہ کیور نہ بھی صحیح، اس کی کیئر ایسی ہے کہ یہ بچے میراتھن تک رن کر سکتے ہیں. بالکل زبردست. یہ میسج ہے کہ بالکل ایکٹیو بہترین کوالٹی کی لائف پرووائڈیڈ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، علاج بھی کریں، انوائرمنٹ کا بھی. کوالٹی آف لائف جو ہے میٹر کرتی ہے، بہت احتیاط کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل، آپ نے جو انفارمیشن دی. اور ایزما کا جو یہ مرض ہے یہ دائمی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیک ٹو بیک یہ آتا بھی رہتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو خیال کریں اپنا. مجھے یاد پڑتا ہے صدف کہ جب مجھے یہ الرجک ایزما والا ایشو ہوا تھا تو میری والدہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی، روئی تھیں کہ بھائی اس کو تو دمہ ہو گیا ہے.